أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتابع الأمور فإنه يقتدي بها كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. ہمارے سائنسی کرام دنیا کے اندر بہت سارے بلا فرقے موجود ہیں اور انہیں میں سے ایک فرقہ بریلویت ہے. ہدایت کہتے ہیں اس عمل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے. یعنی اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو پیدا کرنے کا نام بدعت ہے. دراصل بدعت کے لوگ اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اسلام کو تقویت اور اسلام کو برکتیں حاصل ہوتی ہو, جیسا کہ مساجد کو آراستہ کرنا اور مساجد کے اندر مائک وغیرہ لگانا. کیونکہ جب مساجد خوبصورت ہوگی تو لوگوں کے لیے مساجد کی طرف مائل ہوں گے اور بے نمازی لوگ نمازی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد مساجد کے اندر مائک رکھنا اس کی وجہ سے مؤذن کی اذان دور دور تک پھیلتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف چلتے ہیں اور مساجد کی طرف چلتے ہیں. اسی وجہ سے اگر مائک نہ ہوتے, مساجد کے اندر اگر مائک نہ ہوتے تو مؤذن کی اذان دور دور تک نہ پھیلتی اور لوگ اذان سننے سے محروم رہ جاتے اور لوگ نماز میں غفلت کرتے اور نماز کو چھوڑ دیتے. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر مساجد کی طرف سعی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نماز کے قضا ہونے کا احتمال نہیں ہوتا. اسی اعتبار سے مساجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنا بدعت حسنہ کہا جائے گا. اسی طرح ہر وہ کام جس کو کرنے سے اسلام کو تقویت پہنچتی ہو, اس عمل کو کرنے سے وہ تمام کے تمام امور جائز ہے. اور اگر کسی عمل کو کرنے سے اسلام میں کمزوری پیدا ہوتی ہو تو تمام کے تمام حرام ہے. بدعت سیئہ کہتے ہیں اس عمل کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دیا. مثال کے طور پر مزارات پر چادر چڑھانا, مزارات پر پھول چڑھانا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جاننا, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر جاننا. یہ تمام اعتقادات قرآن حدیث کے خلاف ہیں. تمام اعتقادات قرآن حدیث کے خلاف ہیں اور یہ تمام اعتقادات قرآن حدیث کے خلاف ہیں. یہ تمام عمل باطل ہے کیونکہ قرآن حدیث کے کسی بھی حصے میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ چادر چڑھانا مزارات پر چادر چڑھانا جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. معلوم ہوا کہ یہ تمام اعتقادات باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزارات پر پھول چڑھانا, چادر چڑھانا, مٹھائیاں چڑھانا اور اسی طرح قوالیاں کرنا اور ڈھولک بجانا تمام کے تمام گناہوں کے اوصاف میں سے ہیں. کیونکہ جب کفار مندروں کے اندر ڈھولک بجاتے ہیں اور لال کپڑے چڑھاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں اور مٹھائیاں چڑھاتے ہیں, اب پوری گہرائی میں جا کر تأمل کیا جائے تو معلوم کیا جائے کہ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے یا نہیں. یقیناً ان میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے. اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ ان خرافات سے اسلام کو بہت سے نقصانات پہنچے ہیں کہ جو بھلا مساجد کو چھوڑ کر مزارات پر سجدے کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مردے سے تعلیم ہوتے ہیں. اسی طرح مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں اور ڈھول ایسے بجاتے ہیں. اس کی وجہ سے قوم برباد ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں نعوذ باللہ نقص وارد ہوتا ہے. بھلا یہ سب کام جائز ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ تمام اعتقادات باطل ہیں. انسان ان تمام وجوہات کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ محمد رضا خان بریلوی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور جب کبھی مصیبت آئے, مثلا دریا کے سفر کرتے ہو کشتی خطرے میں پڑ جائے تو اس صورت میں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ذرا غور کیجیے. محمد رضا خان بریلوی کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یا مجھ کو پکارو تو اس صورت میں کشتی خطرے سے ہٹ جائے گی اور تم غرق ہونے سے بچ جاؤ گے. نعوذ باللہ, خدا کے ساتھ غوث کو مشابہت دی اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کا مثل قرار دیا اور خود کے لیے بھی اسی کا دعویٰ کیا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی. جیسا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یوں کہا تھا کہ ماشاء اللہ ماشاء محمد, تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے کا اعتقاد بالکل باطل ہے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ محمد رضا خان بریلوی, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے اندر بہت سارے مباحث ہیں مگر وہ اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بدعت سیئہ سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین.